آگے بڑھیں گے۔ عائشہ ممتاز کا پرسنل اسسٹنٹ اور ڈرائیور کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اشرف اور احمد پر ہوٹل اور فیکٹری مالکان کو ہراساں کر کے رشوت لینے کا الزام ہے۔ اینٹی کرپشن کے مطابق ملزم ایک اینکر کے ساتھ مل کر لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے۔ اینٹی کرپشن ڈرائیور اشرف کی تنخواہ 25,000 70,000 کا موبائل رکھا ہوا تھا۔ عائشہ ممتاز کا پرسنل اسسٹنٹ اور ڈرائیور کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے ہیں، دھر لیے گئے ہیں۔ اشرف اور احمد پر ہوٹل اور فیکٹری مالکان کو ہراساں کر کے رشوت لینے کا الزام ہے۔ عائشہ ممتاز کا پرسنل اسسٹنٹ اور ڈرائیور کرپشن کے الزام میں اب گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اشرف اور احمد نام بتایا جا رہا ہے ان کا، اور یہ دونوں شخص ہی ہوٹل اور فیکٹری مالکان کو ہراساں کر کے ان سے رشوت لیتے تھے، یہ ان پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن کے مطابق ملزم ایک اینکر کے ساتھ مل کر لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بیورو چیف لاہور محمد الیاس سے۔ محمد الیاس، یہ عائشہ ممتاز کا پرسنل اسسٹنٹ اور ڈرائیور ہے جو کہ کرپشن کے الزام میں دھر لیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا معلومات اب تک سامنے آئی ہیں؟ جی، اینٹی کرپشن نے کل جو ان کے خلاف جو درخواستیں ملی تھی، جو اس پر مزید تحقیقات کی، اسپیشل برانچ کی رپورٹ بنائی، اور رپورٹ بنانے کے بعد جو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ جو ان کا جو ڈرائیور تھا اشرف، اس کے بارے میں یہ تھا کہ جی اس کی تنخواہ 25,000 ہے اور اس نے 70 سے 80,000 روپے کا موبائل رکھا ہوا۔ اس کے علاوہ وہ 2011 میں اس کو نوکری پر لگا تھا اور اس نے 2-3 سال میں اپنے علاقے میں پتوں کی کے 25 لاکھ روپے کا گھر بنایا۔ اس کے علاوہ اس نے گاڑی بھی ایک رکھی ہوئی تھی اور وہ گاڑی رینٹ پر دی ہوئی تھی اور اپنی گاڑی پر آتا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو تھا کہ جو پرسنل اسسٹنٹ جو ہے احمد، اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے بارے میں یہ شکایت اینٹی کرپشن کو ملی کہ ان دونوں نے، اشرف اور احمد نے، ملی بھگت کر کے آپس میں کیا تھا کہ جو ڈائریکٹر فوڈ تھی عائشہ ممتاز جس جگہ جاتی تھی، فیکٹری کو سیل کرتی تھی، ہوٹل کو سیل کرتے تھے، وہ بعد میں جاتے تھے ملی بھگت کر کے اس ہوٹل کو پیسے لینے کے بعد کھول دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جو چیزیں ضبط کی جاتی تھی ان چیزوں میں مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسے وصول کر لیے جاتے تھے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں جو اینٹی کرپشن ہے ان دونوں اہلکاروں سے بات چیت کر رہی ہیں کہ کون تھے ان کے ساتھ، کون کون ملوث تھا، اس کے مختلف رات بھر ان سے تحقیقات ہوتی رہی، اور جو صورتحال یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو ریکارڈ ہے جنہوں نے چھاپے مارے، وہ ریکارڈ اینٹی کرپشن کو ابھی نہیں مل رہا۔ اینٹی کرپشن تو الیاس، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں اینٹی کرپشن یہ کارروائی کی ہے جو جس ادارے میں یعنی کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ کام کرتے تھے، ادارے نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ ادارے نے کیوں نہ کارروائی کی ان لوگوں کے خلاف؟ جی، ڈی جی فوڈ اتھارٹی آئے ہیں نور الامین منگل صاحب، انہوں نے منگل صاحب نے ان کے بارے میں جو بھی تحقیقات آئی ہیں اس پر بارے میں انہوں نے اینٹی کرپشن کو معلومات فراہم کی ہیں، اور انہوں نے بھی تحقیقات اینٹی کرپشن کو کہا ہے کہ ان کے بارے میں تحقیقات کریں، جو بھی ہوگا وہ اس کے بارے میں تعاون کریں گے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ شواہد بھی ان کو دی ہیں اینٹی کرپشن کو، اور نور الامین منگل کو ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں، 2 سے 3 ماہ ابھی اپنا ڈی جی کا چارج سنبھالے ہوئے، اور انہوں نے اس بارے میں آتے ہی ان کے خلاف جو تھی شکایات تھی اس کے بارے میں اینٹی کرپشن کو درخواست دی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب جو کارروائی ہے اس کے بارے میں تفتیش کرتے رہے پہلے، اس کے لیے انہوں نے اسپیشل برانچ سے بھی اسپیشل ان کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کروائی، اور رپورٹ تیار کرنے کے بعد ان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد الیاس، آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا۔